Assalamu alaikum ji. My name is Asad Jafri and I look after marketing and communication for Microsoft. First of all, a warm welcome to you all. This is first kind of an event where we have got journalists and bloggers in Islamabad. Lahore में होता रहा है, कराची में होता रहा है. आमिर साहब की भी ख्वाहिश थी, हम सब की ख्वाहिश थी कि यहाँ के bloggers और journalists को हम, there should be a meetup where we can have an interactive session. So thanks a lot. Ammar Jafri Saab, he's here to speak on cyber crime, and then we have Shoaib Khalil from Microsoft. He's going to speak on e-government. So I think, Amir Saab, आप please आएं. आज का जो पर्पज़ है हमारे इस इवेंट का, that is just to discuss amongst each other जो various issues हैं हम लोग face करते हैं. This is kind of a first step that we are going to take, और later on future में बहुत सारे ऐसे हम लोग meetups करेंगे, और हमारा टारगेट जो है वो ये है कि हम लोग एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें और उन इश्यूज़ को हाईलाइट कर सकें जो कि हमारे कम्युनिटी फेस कर रही होती है. एज़ यू नो, हम लोग साइबर क्राइम पर बात कर रहे होंगे आज, और उसके लिए वी हैव द मैन हु नोज़ बेटर देन एनीवन, मिस्टर अम्मार जाफरी. ये प्रेसिडेंट हैं और सीईओ हैं पाइसा के, पाकिस्तान इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, और ही इज़ द फॉर्मर एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ FIA, और इफ़ यू नो NR3C नेशनल रिस्पांस फॉर साइबर क्राइम्स, उसके ये उनका ब्रेन चाइल्ड है और उसको भी हेड किया है इन्होंने. तो सर, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ कम अप, और साइबर क्राइम्स के हवाले से यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है और उस पर हमें ज़रा ब्रीफ करें काइंडली. साइबर क्राइम तो बात करते हैं, तो मैं छोटी सी बात करना चाहूँगा, क्योंकि बुनियाद रखी जा रही है. कहते हैं बुनियाद की पहली ईंट सही होनी बहुत ज़रूरी है. दिस इज़ माई ऑब्जर्वेशन कि जो वर्ड है टेलीकॉम एंड IT, ये दुनिया में मिल चुका है. उसका नाम रखा गया ICT, क्योंकि ऐसा हुआ था कि पहले IT आई थी दुनिया में, फिर टेलीकॉम तेजी से तरक्की किया. इन दोनों को मिला के जब ये कन्वर्ज हुआ है तो इसका नाम हो गया ICT. तो एक तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप इसको लिख लें, प्रो पाकिस्तानी ICT न्यूज़, तो इट कवर्स बोथ टेलीकॉम एंड IT. आज से कोई एक हफ्ता पहले मैं मनीला में था, फिलिपाइन में, तो मुझे ईमेल आई PTA से कि दे वांट टू कन्वीन ए सेमिनार ऑन टेलीकॉम फॉर एग्रीकल्चर. मैं कहा मैं कतई नहीं बोलूँगा इस पर, अगर आप करें ICT एग्रीकल्चर में ज़रूर बोलूँगा इसके ऊपर, क्योंकि टेलीकॉम ने कुछ नहीं किया एग्रीकल्चर के लिए, ICT बहुत कुछ कर रही है एग्रीकल्चर के लिए, मैं समझता हूँ. तो ये मेरी सजेशन होगी आपके लिए कि अगर आप इसको ICT न्यूज़ कर लें तो ये सारी मसले आसान हो जाएंगे. देखिए, देयर आर नो टू ओपिनियन अबाउट द फैक्ट कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेट इन अवर लाइफ. Just think for a minute, you do not have, खुदा न खास्ता, internet and email around you. You get the answer. How many letters did you write in last 1 month, and how many emails or SMS you gave? You get the answer. So there are no need for discussing the value and importance of internet in our lives. But everything comes as a bundle, as a package. Yes, by default, internet is free for everybody, but it is not. It is not free to behave the way you like. It has got certain procedures, protocols, do and do not. Some are known to you, some are not known to you. It's very important that when we have reached to this level of usage of internet, now we should also learn the protocols and do nots of using internet. Right now, internet is not being used only for sending emails or making some websites. ICT covers internet as a major tool, and ICT has not remained a sector only. It has become an enabler for health, for education, for economic empowerment, and very importantly, your governance. All bad impacts of governance in our country would not have been there if they have used ICTs for governance. You know, in Bangladesh, the Prime Minister of Bangladesh has issued a circular that any department having complaints on their online system, if they do not address to their complaints, they gradually escalate the matter. They have a complete system. After 4 to 5 days, the impact comes directly on the head of the department. This is governance through ICT. So we need to understand this very well. So today's topic is, for which I have been invited here, is to talk about cybercrime laws and all these things. You know, initially we have ETO in 2002, which was brought for some other purposes, because
After the Basel agreement by our banking industry, there was a mandatory requirement for putting ordinance which should cover the transactions, financial transactions online. So ITO came to that. Just to cover the fraud on those financial transactions, two sections, section 35, 36, were put into that ordinance just to control the online frauds. But they were never cybercrime laws. People take ITO 2002 as cybercrime law. No. It paved the way for that. So back in 2002, we in FIA established the cybercrime cell, which later on escalated to the level of whatever you see today as an R3C. Then in 2007, meanwhile, we had been working on cybercrime law. There were a lot of issues into that. And I think one of the biggest issues is that the Pakistan is still not a signatory of the Budapest Convention, which was made in 2005 in Budapest. There are a lot of bureaucratic governance issues into that, but still we are not still the signatory of that. As where we stand today, in 2007, we have the former cybercrime ordinance, what we call PICO. But again, back in 2010, it could not be rectified further by the National Assembly. So as of today, we do not have any cybercrime law in our country. Right now, the cognizance of the cybercrime cases is being taken by coupling the PPC with the ETO. So very less cases are being handled by the government. I wanted to ask कि आप कह रहे थे कि there is a problem with banking institutions as well. So off the record, I heard that PayPal said that there are banks in Pakistan जिनके साथ हम काम कर सकते हैं. One of the names that they released was Citibank. So there are banks जो foreign banks हैं पाकिस्तान में which probably have the right sort of infrastructure. तो मसला फिर भी यही है कि laws नहीं है. So I think we can't even blame banks here because there are banks. Exist. Foreign bank maybe foreign bank के पास हो. बिल्कुल, they have the right infrastructure. But they won't work with law नहीं है. बिल्कुल. So what is being done about the laws? I mean, we have been hearing this. I am a blogger for the past 4 years, and I have been hearing for the past 4 years कि PayPal आ रहा है, ये मसला है, ये खत्म होगा तो आ रहा है, मसला खत्म नहीं हो रहा. So what do we? देखिए, पहली बात तो ये, let me tell you, there is no organized campaign to bring back in Pakistan, PayPal in Pakistan. Let me tell you very frankly. Some freelancers, some freelancer type people of IT or ICT, they are working on that. But there is no organized way. Like for example, the recommendation of this forum should go to the Ministry of IT. That Ministry of IT should have a committee or something focused or task force to bring PayPal in Pakistan. अभी currently जो हमारे laws हैं और जो हमारे पास law enforcement agencies की जो capabilities हैं, under such these circumstances, is it possible कि अगर किसी ने मेरा email ID या मेरा Facebook account अगर hack कर लिया है, तो ये लोग जाके उसको track कर सकें और उसको ट्रायल भी कर सकें? कोई इशू नहीं है. देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, जब भी कोई डिफेसमेंट होती है या कोई आपका अकाउंट ट्रैक हैक करता है तो वो किसी जगह से करता है. मतलब दिस इज वेरी क्लियर टू मी. एनीथिंग यू क्लिक ऑन द इंटरनेट सिटिंग ऑन कंप्यूटर can trace back to you. It's only up to the knowledge and expertise level of the forensic experts, the people who know the law, the people who have interaction outside the world, because Facebook, you have to get contact with the Facebook. So theoretically and practically it is possible. We have been doing it. Sir, इस process को usually कितना time लेती हैं हमें currently? It depends again. It depends because Facebook again has a system of emergencies. No, but for instance, मैंने आपके NR3C में अगर कोई complaint register करता हूँ तो usually how much time do they take? ये तो आप experience करें जाकर. No, but I mean, I'm sure you are familiar with the process there. देखिए, मैं जब तक था तो मेरा reaction time 24 hours था. अच्छा. जी कि हम 24 hours में कम से कम क्लाइंट को इन्फॉर्म जरूर करते हैं कि जी वी आर रिसीव्ड योर एप्लीकेशन, वी आर डूइंग समथिंग, फिर 3 दिन में उसको इन्फॉर्म भी करें. दिस वाज माय एसओपी. आई लेफ्ट देयर इन 2010. आई डू नॉट नो व्हाट्स हैपनिंग देयर. तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जब एनआरसीसी के हेड थे तो कोई आप अपना कोई सक्सेस स्टोरी या कोई एक्सपीरियंस अपना हमसे शेयर करना चाहेंगे आप कि मतलब एनआरसीसी ने कोई ऐसी कंप्लेन आई हो, उस पर एक्ट किया हो और बाद में वो काम आपकी कोई कामयाबी जैसे कहते हैं आप कह सकते हो, कोई शेयर करना चाहें हमसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हैं. मैं आपसे एनआरसीसी का जब बना तो हमारे पास काफ़ी रिसोर्सेज थे. मैं आपसे बात करता हूँ जब हम एक साइबर क्राइम सेल हुआ करते थे, 2003 की बात है गालबन. वेस्टर्न यूनियन के साथ चीफ लाए हमारे पास कि जी ये हमारे साथ $70,000 जो है ये हमारे हैक हो गए हैं सिस्टम से हमारे. तो उसको हमने
جب اس کو تھوڑا سا گراؤنڈ چیک دیکھیں اس وقت نہ فورینسک لیبس تھیں نہ کوئی زیادہ ٹیکنالوجی تھی نہ کوئی اتنی انڈرسٹینڈنگ تھی. اٹ واز اونلی اے مین ہنٹ اگینسٹ دی کرمنلز. آپ یقین کریں کہ 2 روز کے اندر ہم نے 12 لوگ گرفتار کیے. اور جو اس کرائم کو کرنے والا سٹارٹر تھا وہ ملتان سے تھا لڑکا, جو کہ ایک مسجد امام کا بیٹا تھا, اور اس نے پورا پلان کیا ہے کیسے اس نے ایک ڈاکخانے میں جا کے اس سسٹم کو کاپی کیا پہلے, پھر اس نے گھر میں وہ سسٹم لگایا, پھر وہ جو MTCN نمبرز آتے ہیں وہاں سے وہ اس کو ٹریک کرتا تھا پہلے, اور وہ جتنے 1000 سے اوپر کے تھے ان سب کو نوٹ کر کے اپنے گروپ میں بانٹتا تھا. فار ایگزامپل آپ نے مجھے بھیجے باہر سے $1000, تو بیفور یو گو ٹو گیٹ دا اماؤنٹ آئی یوز ٹو گو اینڈ گیٹ دیٹ اماؤنٹ. اس زمانے میں جو کارڈ تھے وہ ہوا کرتے تھے, یہ وہ جو ہینڈ ریٹن تھے, گھر میں انہوں نے مشین لگائی ہوئی تھی جس نام کی کارڈ چھاپا. اور آپ یقین کیے گئے کہ میرے پہ اتنا پریشر تھا اس وقت, کیونکہ وہ سب ینگ لڑکے تھے اور بڑی فیملی سے لڑکے تھے. تو کراچی میں جب ہم نے 6 لڑکے اریسٹ کیے تو اس میں ایک DIG کا بیٹا بھی تھا, ہو واز نون ٹو می پرسنلی آلسو. تو ہم نے اس کو بھی نہیں چھوڑا, ہم نے اس کو پکڑا. یہ پہلی بار بتا رہا ہوں گا. آخری بیفور مائی ریٹائرمنٹ یہ جو کالین کلیا کیس آپ نے دیکھا ہوگا, اس کے اندر اتنا پریشر تھا ہمارے اوپر, یو جسٹ کینٹ امیجن. ہم نے 5 دن قبضہ رکھا کالیا کے دفتر میں کراچی کے اندر. پریزیڈنٹ صاحب انٹرسٹڈ تھے, وہ دوست تھا پریزیڈنٹ صاحب کا پرسنلی, لیکن جب تک ہم لوگ رہے وہاں پہ 1.5 سال تک بیل نہیں ہوئی تھی ان دونوں بھائیوں کی. ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ جو سیکٹریز ہیں گورنمنٹ میں یا جس طرح انہوں نے منسٹر لگایا ہے ان کو کوئی نو ہاؤ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اس چیز میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے کہ ایک آن لائن ورلڈ ہے وہاں سے اتنا ریونیو آتا ہے, اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے. اب یہ تو ہر بار اسی طرح آتے رہیں گے, ہر جو کیا کہتے ہیں نیا ٹینور ہوتا ہے اس میں وہی والے لوگ دوبارہ آ جاتے ہیں, تو چینج کس طرح آئے گی؟ یعنی کہ اب آپ اگر کسی منسٹر سے یا سیکٹری سے بات کریں, آئی نو سم جو یعنی کہ رہ چکے ہیں یہاں پہ IT میں, وہ کہتے ہیں آپ چینج لا ہی نہیں سکتے, وہاں پہ اوپر سے نیچے تک وہ انٹرسٹ ہی نہیں ہے. جو IT اور ٹیلی کام کی انڈسٹری ہے وہ صرف جو ہے ٹیلی کام کے اوپر فوکس کرتے ہیں کیونکہ پیسہ وہاں سے آتا ہے. آن لائن کا تو چینج کیسے آئے گی؟ یعنی کہ میری تو جتنے لوگوں سے بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں آ ہی نہیں سکتی ہے جب تک. اچھا چلے آپ نے یہ بات کی ہے نا, میں ریکویسٹ کروں گا آرگنائزر کے ساتھ کہ وہ ایک سیمینار کریں ICT فار چینج. ہم سیکٹر وائز بات کریں گے, ہیلتھ, ایجوکیشن, اکنامک امپاورمنٹ اور گڈ گورننس. میں ان 4 کی بات کرتا ہوں آج کل نا, یہ 4 چیزوں کی سب کچھ خود آ جائے گا, باقی چیزیں ول فالو. ہم ان 4 کو بنائیں گے فوکس کہ ہاؤ ICT کین. یقین کر لیں آج بھی اسلام آباد میں 95% لوگ اس ICT کا مطلب کیا سمجھتے ہیں, پتہ ہے کیا سمجھتے ہیں؟ ہم ICT کی بات کریں, چینج کی بات کریں, لیکن ہم ویب سائٹس بلاک کر دیتے ہیں, ہم ٹویٹر بلاک کر دیتے ہیں, صبح ہم بلاک کر دیتے ہیں, شام میں ہم کھول دیتے ہیں. لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ وہ چیز کیا ہے, جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس سے ہو کیا رہا ہے. ان کو آرڈرز آتا ہے بلاک کر دو, دن میں شام میں وہ ان بلاک کر دیتے ہیں. تو اتنی اگر دیکھا جائے ٹویٹر پہ جو کنورسیشنز ہوتی ہیں, یا اب آج کل پولیٹیکل پارٹیز بہت اس پہ انگیج ہو رہی ہیں, تو آپ کے خیال میں اگر ہم اس طرح کرتے رہیں گے, اگر ہم انٹرنیٹ کو ایک مذاق بنا لیں گے کہ اس کو کبھی کچھ بلاک کر دیا کبھی کچھ بلاک کر دیا, تو کس طرح پھر ہم آگے بڑھیں گے؟ آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح یہ عرب سپرنگ آیا ہے پچھلے دنوں میں پولیٹکس کے اندر, یعنی ایک فیس بک کے پیج نے ایجپٹ کا 40 سالہ مذاق اڑا کے پھینک دیا. ایک سائنس نہیں آئی ہے کراؤڈ میپنگ کے حوالے سے, جو آپ کو پتا ہوگا. کہنے کا مطلب یہ وہ ٹرمز آ گئی ہیں, چیزیں نئی نئی آ گئی دنیا کے اندر کہ یہ اب مجبور ہو جائیں گے. جو آپ نے آخری ٹویٹر کی بات کی ہے, جب میرے نالج میں بات آئی تو میں نے کہا خدا کے بندوں, مجھے کسی میڈیا کے آدمی نے فون کیا کہ جی کمنٹ دیں, وہ آن لائن تھا, مجھے آئی ہیو ٹو بی کیئرفل. میں کہا یار پوری دنیا کو پتہ نہیں تھا کہ 20 مئی کیا ہونے والا, تم نے بتا دیا دنیا کیا ہونے والا ہے. کس سے بڑی بیوقوفی کیا ہوگی مجھے بتاؤ یار. وہ دنیا بھول بلا گئی تھی یار سب باتوں کو, ہم نے پھر یاد کرا دیا ان کو آگے سے نا. اور آپ یقین کر لیں کہ وہ جو کمیٹی کے فیصلے کرتی ہے, میں 6 سال اس کمیٹی کا ممبر رہا ہوں گا, مجھے ابھی پیریڈ نہیں پورا ہوا باتیں کرنے کا, پورا پیریڈ ہوگا باتیں شروع کر دوں گا کرنی. رول ہوتے ہیں کہ اس سے وہ باتیں نہیں کر سکتے ہیں. بیوقوفانہ سوچ رکھتے ہیں لوگ, سارے ڈرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ نا, ساتھ ڈرتے ہیں میری رپورٹ نہ ہو جائے کہیں. آپ کو الحمدللہ میں وہاں بولتا رہوں گا, 6 سال بولتا رہوں گا جتنا میں بول سکتا تھا. انشاءاللہ آئندہ بولیں گے. ہمیں ان کمیٹیز کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے کہ, لیکن تسلی یہ رکھیں کہ یہ سب بیوقوفی کے آخری جھٹکے ہیں, کھانے دیں ان کو. کیونکہ ابھی خود سوچ رہے ہیں کہ اب کیا ہوا ہے کہ رات 12 بجے کھولیں گے 8 بجے کھول دیا, کیونکہ وہ پرائم منسٹر کی بیٹی نے کہا کھلواؤ. تھینک یو. Talking about government,
ICT کا یوزیج گورنمنٹ کیسے امپروو کر سکتی ہیں, یوزنگ ICT ٹیکنالوجیز کیسے اپنی پرفارمنس کو انہینس کر سکتی ہیں. وی ہیو شعیب خلیل ہیئر who will explain how his company can help government. Shoaib, please. Thank you, Amir. میں مائکروسافٹ میں مارکیٹنگ دیکھتا ہوں فار لارج انٹرپرائز. میرا نام شعیب خلیل ہے, عامر has said. I think before I go towards what I have to say, میں آپ لوگوں سے سوال پوچھنا چاہوں گا. Do you all know Microsoft is in Pakistan? What do we do in Pakistan? Or generally, if you have any questions around کہ Microsoft پاکستان میں کیا کر رہا ہے, how long have we been here, how many people are there, anything you want to know about? جی تو خبریں آتی ہیں بعض اوقات کہ وہ پرائیویٹ سٹیز پہ چھاپے مار رہے ہیں, سافٹ ویئر وغیرہ پکڑے جا رہے ہیں. Actually, ہاں انہوں نے صحیح کہا. I just want to understand what's the perception of what Microsoft is doing in Pakistan, because there is something we do and there is the perception of what we do. So کہ چھاپے مار رہے ہیں and اچھا and جی جی یا تو ہر کسی نہ کسی بچے کو ایم ڈی بنا دیتے ہیں. that's fair enough, that's the most recent one. اس کے علاوہ جی and other than that, anything else particularly about Microsoft in Pakistan? Globally, there's a lot more news. Anything else you have in mind? سیمینارز میں نظر آتے ہیں کہ Okay. Maybe they are complaining retail outlets. I'm coming to that because unless we hear کہ there are a few occasions when we ویسے تو you can always give us feedback through our Facebook page and through a lot of other social media and our web page, but it's very interesting. جو انہوں نے چھاپوں کی بات کی, actually when was the last time you heard کہ Microsoft نے چھاپا مارا ہے? That was 2 years ago. So it's been a long time. اس کے بعد تو کسی نے نہیں سنا. That's fair. اور انہوں نے کامنٹ دیا تھا کہ وہ ایم ڈی, well that has nothing to do with us. وہ عرفہ کریم کی ڈیتھ کے بعد lot of people thought that this might be one way to get publicity, and lot of people started that. That has nothing to do with Microsoft. People just thought کہ they can get some publicity, some mileage out of that. So that's probably not something we'll be. جی بالکل. I think they because when people started claiming and when you ask them کہ کیا proof ہے آپ کے پاس, by the way Microsoft does not keep record of کہ کس نے کتنی ایج میں ایم سی بی کا ایگزام پاس کیا ہے, یہ ہم پوچھتے ہی نہیں ہیں, نہ یہ ریکارڈ رکھتے ہیں. اینڈ neither do we have a system کہ where we can track کہ somebody got 99% or 100%. You just either pass or fail. We do not, I mean that would be a fair assessment. So if somebody claims کہ they have this they know that they have scored the highest or they are the youngest, that's no longer true. But that's other point. Other than that, I'm actually, aap log, you're all from blogger community. Nothing else about Microsoft. We are launching a new product. ابھی ہم نے بات کرے تھے ریٹیل آؤٹلیٹس کی. اب مائیکروسافٹ والے کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے, آفیشیل ونڈوز نہیں یوز ہوتی ہیں. اب مجھے بتائیں کس طرح آفیشیل ونڈوز یوز ہوں گے اگر 5000 کا کی ونڈوز ہے اور 8000 کا کمپیوٹر مل رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کسی بندے نے 8000 کا کمپیوٹر لے اور 5000 کا سافٹ ویئر چلائے گا؟ Fair question. I think باقی سب لوگوں کا بھی یہی ویو ہے. Nobody disagrees with him. Before I answer, دیکھیں سب سے پہلے کہ 5000 کی ونڈوز, your assessment is right. اگر آپ مارکیٹ سے خریدنے جائیں تو 5000 کی ونڈوز ہے, بٹ موسٹ آف دا ٹائمز یو ڈو ناٹ بائی دا ونڈوز فرام دا مارکیٹ. اب مائکروسافٹ نے, آئی واز ہوپنگ somebody would also remember کہ ایچ ای سی کے ساتھ ہم نے کہا کہ جی جتنی ایچ ای سی رجسٹرڈ یونیورسٹیز ہیں اور ان کے 12 لاکھ اسٹوڈنٹ, دے کین ڈاؤن لوڈ مائکروسافٹ سافٹ ویئر فار فری اف دے ہیو اے یونیورسٹی اکاؤنٹ. So we realize at Microsoft that not everybody can pay and not everybody should pay. Hospitals جی میں ہاں بتا دیں آپ اسٹوڈنٹس ہیں ہاں جی that's a logistical issue, but have you escalated it to your نہیں, but have you escalated it to your, آپ نے کسی کو کمپلین کیا at کہ IT administrator or someone ایم ایس پی آپ کی یونیورسٹی میں, ایوری یونیورسٹی ہیز اے مائکروسافٹ اسٹوڈنٹ پارٹنر. سو نارملی اگر آپ ہمارے تک کمپلین پہنچانا چاہتے ہیں تو ایم ایس پی کے تھرو, اور بیکاز اف دا لنک از ناٹ ورکنگ دین ایچ ای سی یا کسی نے آئی ٹی ایڈمنسٹریٹر ایٹ یور یونیورسٹی somebody there is a process. I'm sure وہ نہیں کام کر رہا, but that's not by design. That may be some technical or logistical issue.